حد نظر مٹر کی فصل پھیلی ہوئی تھی۔ آس پاس کی زمینوں سے فصل کاٹ بھی دی گئی، بلکہ دوبارہ فصل تیار ہونے لگی تھی، لیکن اس زمین سے فصل ابھی نہیں اتاری گئی تھی۔ عرفان کا گزر اس علاقے سے پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے بھری فصل دیکھی تو مالک سے سودا کرنے کا سوچ لیا۔ پہلے تو معلومات کی کہ اس کھیت کا مالک کون ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی بیوہ عورت اس کھیت کی مالکن ہے۔ عرفان ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ واپسی میں اس عورت سے مل کر اس فصل کا سودا کرے گا۔ شادی میں شریک تھا، لیکن دل و دماغ اسی مٹر کی فصل میں اٹکا ہوا تھا۔ بار بار خیال آتا کہ اسے سودا کر کر یہاں آنا چاہیے تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اتنی دیر میں اس عورت سے کہیں اور کوئی سودا نہ کر لے۔ بہرکیف شادی کی رسومات سے فارغ ہوا اور بنا وقت ضائع کیے اس عورت سے رابطہ کیا اور پوچھا، اس فصل کا سودا تو نہیں کیا کسی سے؟ جواب ملا، لوگ تو بہت آئے لیکن سودا کسی سے نہیں ہوا۔ عرفان بڑا خوش ہوا۔ کہا، اماں میں ٹھیکے دار ہوں، فصلوں کی کٹائی کا ٹھیکہ لیتا ہوں۔ بات کرو، کیا لوگی اس فصل کا؟ بڑھیا بولی، بیٹا میں بیوہ عورت ہوں، اس زمین سے جو حاصل ہوتا ہے وہ سارا سال چلاتی ہوں، جو مرضی ہو، جو مناسب سمجھو دے دو۔ عرفان نے سنا تو خوش ہوا کہ چلو اچھا ہے، بڑھیا کو بھاؤ کا علم نہیں، میں اپنی مرضی کی قیمت لگاؤں گا۔ بولا، اماں میں دور لے کر جاؤں گا، مجھے گاڑیوں کا کرایہ بھی زیادہ دینا پڑے گا، میں اسی لیے 80,000 روپے دوں گا۔ بڑھیا بولی، کیا غضب کر رہے ہو؟ میرے گاؤں کا چودھری 1,20,000 روپے دے رہا ہے، میں اسے نہیں دے رہی تو تمہیں 80,000 میں کیوں دوں؟ عرفان نے کہا، اماں اگر تمہیں کوئی زیادہ دے رہا ہے تو اسے دے دو، یہ فصل 80,000 سے زیادہ کی نہیں ہے۔ بڑھیا بولی، مجھے بیوہ سمجھ کر لوٹنے آئے ہو؟ میں نہیں دوں گی 1,20,000، بلکہ 1,40,000 میں بھی نہیں دوں گی، پورا 1.5 لوں گی۔ عرفان نے سوچا کہ بڑھیا ایسے نہیں مانے گی۔ اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا، تم بیوہ ہو تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ 90,000 روپے دے سکتا ہوں، اور وہ بھی فصل کی قیمت نہیں بلکہ تمہارے 1 سال کے گزارے کے لیے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں، فصل اتنے کی ہرگزر نہیں ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ گاہک بھی ہاتھ سے نکل گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو سنو، اپنے گاؤں والوں سے کہہ چکی ہوں کہ میں 1.5 سے کم میں نہیں دوں گی، اگر تمہیں کم میں دے دی تو یہ گاؤں والے میرا ناقہ بند کر دیں گے۔ عرفان نے کہا، دیکھو اماں، گاؤں والوں کو کون بتائے گا کہ ہمارا کیا سودا ہوا ہے؟ تم یا میں، تیسرا کون ہے سودے میں؟ نہ تم بتانا کسی کو نہ میں بتاؤں گا۔ میں مزدور لاتا ہوں، وہ مٹر چن کر لے جائیں گے، مال لاد کر تمہیں ادائیگی کر دوں گا۔ بڑھیا بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 1.5 روپے سے کم میں نہیں دوں گی۔ اماں، فصل اتارنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وقت پر نہ اتاری جائے تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، اسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ نہیں بیچنی تو نہ بیچو، نقصان تمہارا ہی ہوگا، میں کہیں اور دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر عرفان جانے لگا تو بوڑھیا نے اس سے کہا، اچھا تو یوں کرو کہ مجھے 90,000 دے دو، فصل کٹوانا شروع کر دو، کوئی پوچھے کہ کتنے کی فصل لی ہے تو کہنا 1.5 میں لی ہے، 90,000 دے دیے ہیں، 60,000 مال لے جاتے ہوئے دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عرفان نے پوچھا۔ یہ ہوگا کہ میرے گاؤں والوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں نے فصل 1.5 سے کم میں نہیں بیچی، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور شرمندہ کرتے رہیں گے۔ عرفان نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے، کوئی پوچھے گا تو اسے یہی جواب دوں گا۔ غرض فصل کی کٹائی شروع ہوئی۔ گاؤں کے کئی افراد نے پوچھا کہ سودا کتنے کا ہوا ہے، اور عرفان یہی جواب دیتا کہ 1.5 روپے میں ہوا ہے، 90,000 دے دیا ہے، 60,000 مال لے جاتے وقت دوں گا۔ فصل اتار لی گئی، مٹر بوریوں میں بھر دیے گئے۔ عرفان نے گاڑیوں کا بندوبست کیا، گاڑیوں پر مال لادنے لگے تو بڑھیا آ گئی۔ بولی، پہلے میرے بقایا دو، پھر مال گاڑیوں پر لادنا۔ کون سے بقایا؟ عرفان نے حیرت سے بولا۔ ساری رقم تمہیں پہلے دے دی ہے، بقایا کون سا؟ بڑھیا بولی، تم نے کہا تھا کہ 90,000 پہلے دو گے، 60,000 مال لے جاتے وقت دو گے۔ عرفان پریشان، بحث لگ گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ گاؤں کے بے شمار لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں، ہم نے بھی پوچھا تھا کہ فصل کا سودا کتنے کا ہوا، تو تم نے کہا تھا کہ 1.5 کا ہوا ہے، 90,000 دے دیے ہیں، 60,000 بعد میں دو گے۔ بڑھیا رونے دھونے بیٹھ گئی۔
کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، مجھے بیوہ سمجھ کر لوٹ رہا ہے۔ عرفان مجبور ہو گیا اور اسے مزید 60,000 روپے بڑھیا کو دینے ہی پڑے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے اور وہ عورت بوریاں گھاڑیوں پر رکھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔